تو ناظرین، میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ ہمیں ایک ایجوکیشنل آڈٹ کرنا پڑے گا. آپ کو یاد ہے میں نے ایک ایم ایس سی انوویٹو ٹیکنالوجیز ان ایجوکیشن کا پروگرام شروع کیا تھا نسٹ میں، ابھی بھی چل رہا ہے وہ. اس میں یہ کورس بہت ضروری تھا لیکن ہم یہ آفر نہیں کر سکے تھے، وہ کورس جس میں یہ ایکسپرٹیز پڑھائی جا سکے، اس لیے کہ ہمارے پاس ہمیں کوئی بندہ نہیں مل رہا تھا پورے پاکستان میں جو یہ کر سکے. یہ بہت اہم چیز، سبجیکٹ وچ از ناٹ ٹاٹ اینی ویئر ان پاکستان. ایجوکیشنل آڈٹ از دی امیڈیٹ نیڈ آف دی آور ان آور کنٹری. ہمارے پاس پاکستان میں کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم جج کر سکیں کسی ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کی پرفارمنس، کسی ڈین کی پرفارمنس، کسی وائس چانسلر کی پرفارمنس، کسی یونیورسٹی کی پرفارمنس. ہم یہ نہیں جج کر سکتے کہ اس یونیورسٹی میں نیا وائس چانسلر آیا ہے یا نیا ڈین آیا ہے جیسے میں آیا ہوں تو اس سے اسکول کی بہتری ہوئی ہے یا نہیں. ہمارے پاس کوئی ترازو نہیں ہے ناپنے کے لیے. دیکھتے ہیں کہ ہماری کوالیفائڈ فیکلٹی جن سے ہم نے یہ پوچھا، اس لیے کہ ایڈمنسٹریشن بہت ناراض ہے، بہت ناخوش ہے، بہت پریشان ہے. ناخوش نہیں کہنا چاہیے، بہت پریشان ہے کہ ایک ایسی یونیورسٹی پاکستان میں جس میں 70% اسٹوڈنٹس داخلہ لینے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں. کوئی یونیورسٹی اس طرح کی کسی دنیا میں نہیں ہوگی جو اس طرح کرتی ہو. تو وہ یہ چاہتے تھے جب میں نے جوائن کیا، اگرچہ انہوں نے مجھ سے یہ کہا نہیں کہ آپ اس مسئلے کو حل کریں، لیکن میں سمجھتا تھا کہ یہ میری ڈیوٹی ہے کہ میں اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کروں ایز دا نیو ڈین. تو جب میں نے جانچنے کی کوشش کی فیکلٹی کے لوگوں سے، کوالیفائڈ فیکلٹی کے لوگوں سے، مشہور زمانہ جن کا بہت زیادہ نام ہے لاہور کے اسٹڈی سرکلز میں، تو انہوں نے مجھے کچھ جو باتیں بتائیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے کہا پہلے ہم اسٹرینگس کی بات کر لیتے ہیں. اسٹوڈنٹس کی کیا اسٹرینگس ہیں جو یہاں پہ آتے ہیں. دونوں کی بات ہونی چاہیے نا، اسٹرینگس کی بھی اور ویکنیسز کی بھی. دے آر ریزنیبلی انٹیلیجنٹ. تو یہ 70% جو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ ذہنی طور پہ معذور نہیں ہیں. یہ خود وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں فیکلٹی ممبر جو کئی سال سے وہاں پڑھا رہے ہیں. میرا تو ابھی فیبرری کی 2 تاریخ کو شاید میں نے جوائن کیا تھا، 6 مہینے بھی پورے نہیں ہوئے. ان کو روڈیمنٹری نالج بھی اویلیبل ہے سبجیکٹس کا، سو دے ہیو دا پرائر نالج. اور ہمیں کیا چاہیے؟ ان کو کوئی لرننگ ڈسیبلٹیز نہیں ہیں، جو ہوتی بھی نہیں. پاکستان میں ہمارے بچے انٹیلیجنٹ ہیں، وہ ڈیجیٹلی اسمارٹ ہیں، کمپیوٹرز کو استعمال کرنا جانتے ہیں. تو کوئی مسئلہ کہاں پہ؟ وہ آپٹیمسٹک ہیں. یا یہ کہنا چاہیے کہ یونیورسٹی میں آنے سے پہلے تو وہ بہت آپٹیمسٹک تھے، آنے کے بعد معلوم نہیں ان کو کیا ہو گیا. یہی تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ انہیں کیا ہو گیا. دے ہیو فنڈامنٹل ول ٹو لرن، انرجیٹک اینڈ فزیکلی ہیلدی. ہمارے پاس سارے انگریڈینٹس موجود ہیں. اچھے اسٹوڈنٹس ہیں، ہیلدی اسٹوڈنٹس ہیں، مینٹل ڈسیبلٹی نہیں ہے، فزیکل ہینڈی کیپ ہو سکتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مینٹل کیپیبلٹیز کے اوپر سارا کچھ انفراسٹرکچر، وہ سارا کچھ جو میں نے لائبریری، ٹیچرز، کریکولم سب کچھ بتایا، سب کچھ موجود ہے. تو پھر میں نے ان سے پوچھا کہ ویکنس کہاں پر ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ ویکنیسز یہ ہیں، ان کی کوئی ایکیڈیمک ہیبٹس نہیں ہیں، یا دوسرے الفاظ میں لرننگ ہیبٹس نہیں ہیں. تو وہ لرننگ ہیبٹس تو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہمارا جو نظام تعلیم تھا میٹرک اور ایف ایس سی کا، انہوں نے جو لرننگ ہیبٹس ان کی بنائی ہیں ان کو انڈو کرنا پڑے گا ہمیں. وہ ہم نے ہی کریٹ کی ہیں، ہماری پیڈاگوجی نے کریٹ کی ہیں. ہماری غلط پیڈاگوجی نے، ہمارے غلط سسٹم آف تعلیم نے پیدا کی ہیں.
اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ تو ایکسپیکٹڈ بات ہے۔ دوسری بات، ان کا ویک مورل سینس ہے۔ اب یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی کہ امتحان میں پاس ہونے کے لیے یا ڈراپ آؤٹ نہ ہونے کے لیے آپ کو موریلٹی بھی چاہیے۔ میرے خیال میں موریلٹی انسان کو ایک ڈسپلنڈ انسان تو بنا دیتی ہے، لیکن وہ امتحان میں مارکس لینے، ویسٹ کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں امورل ہونا چاہیے، بالکل بھی نہیں۔ وہاں پہ جو انڈر گریجویٹ سسٹم ہے ان کا کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں، وہ ان کے اسکولز کے اندر جتنی ڈسٹربنسز ہیں، امریکہ کے ڈاؤن ٹاؤن کسی بھی شہر میں آپ چلے جائیں، اسکولز کی، ہائی اسکولز کی حالت میں جس قدر امورلٹی ہے اور لا لیسنس ہے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ ایک اور ویکنس بتائی ٹیچرز نے کہ ان کا شارٹ اٹینشن سپین ہے۔ شارٹ اٹینشن سپین تو پیڈاگوجی اور سائنس آف لرننگ میں ہم پڑھتے ہیں کہ انسان کا دماغ بنایا ہی اس طرح سے گیا ہے کہ اس کا شارٹ لرننگ سپین ہے، تھوڑی دیر کے بعد اس کی توجہ دوسری طرف چلی جاتی ہے اور دوسری طرف جانی چاہیے۔ اس کا دل کرتا ہے کہ وہ کلاس میں جو یہ سسٹم آف ایجوکیشن کلاس روم کا ہے، دماغ اس کو سپورٹ نہیں کرتا۔ میں نے آپ کو اپنا قصہ سنایا تھا، وہ اسی لیے سنایا تھا۔ شارٹ اٹینشن سپین تو یہ کوئی ویکنس یا کوئی ڈسیبلٹی والی بات نہیں، بڑی نیچرل بات ہے۔ اس شارٹ اٹینشن سپین کو لانگ اٹینشن سپیس بنانے کے کیا طریقے ہیں؟ پیڈاگوجی اور ٹیکنالوجی کے رائٹ مکسچر اس کا جواب دیتے ہیں۔ تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے آپ بڑی آسانی سے خود بھی سوچ سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ کورس آپ نے ماشاءاللہ پورا اسٹڈی کیا ہے اور ہم اس میں کافی ساری چیزیں یہ ڈسکس کرتے ہوئے آئے ہیں کہ کس طریقے سے ہم شارٹ اٹینشن سپین کو ایک لانگ اٹینشن سپین میں کنورٹ کر سکتے ہیں، ریگر کو برقرار رکھتے ہوئے، ایکسائٹمنٹ کو برقرار رکھتے ہوئے، انٹرسٹ کو برقرار رکھتے ہوئے۔ ویک کمپریہنشن، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں ان کی انگلش زبان میں فالٹی ایکسپریشن بھی ہیں، ان کے بولنے میں بھی مسئلہ ہے، انگلش بولنے میں سیریس مسئلہ ہے، ان کے انگلش سمجھنے میں لسننگ وتھ کمپریہنشن جسے کہتے ہیں اس میں بھی سیریس مسئلہ ہے، ان کی ریڈنگ وتھ کمپریہنشن کے اندر بھی مسئلہ ہے، اور ان کا ایکسپریشن رائٹنگ کے اندر بھی بہت سیریس مسئلہ ہے اور بہت ڈائیورسٹی ہے۔ آپ یاد رکھیے کہ اس اسکول کے اندر جس کی میں بات کر رہا ہوں، یہ لمب سے یا یو ای ٹی سے یا فاس سے، لمب سے خاص طور پہ اس لحاظ سے بہت مختلف ہے کہ یہاں پہ جو بچے آتے ہیں ان کی انگلش لینگویج سکلز میں بہت زیادہ ڈائیورسٹی ہوتی ہے، لیکن اس کا انٹیلیجنس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اس ڈائیورسٹی کو پورا کرنے کے کیا طریقے ہیں؟ ایم آئی ٹی کے اندر یا امریکہ کی ٹاپ یونیورسٹیز کے اندر جو ان کا گریجویٹ پروگرام ہے، جس پہ جو ان کے ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کی وجہ سے چلتا ہے، اور ڈیفنس ڈپارٹمنٹ اس گریجویٹ پروگرام کی وجہ سے چلتا ہے، وہاں پر بہت زیادہ نان امریکن اسٹوڈنٹس ہیں، بہت چائنیز ہیں، بہت کورینز ہیں۔ وہ جب اپلائی کرتے ہیں ٹاپ اسٹوڈنٹس ایم آئی ٹی میں یا کسی اور اسٹینفورڈ میں یا کسی اور ٹاپ یونیورسٹی میں، تو ان یونیورسٹیز کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ ان ملکوں سے آ رہے ہیں۔ ایران میں مثال کے طور پہ فارسی میں تعلیم دی جاتی ہے جہاں تک میرا خیال ہے، کچھ یونیورسٹیز میں یہ ان یونیورسٹیز سے آ رہے ہیں جہاں پہ انگلش میں تعلیم نہیں دی جاتی، اور ان کی انگلش بہت کمزور ہوگی۔ غالباً ہماری جو یونیورسٹی میں یا ہمارے جو اسکول میں ڈائیورسٹی ہے اس سے بھی زیادہ ڈائیورسٹی ہوگی۔ انہوں نے اس مسئلے کو بڑے اچھے طریقے سے سالو کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ کیا طریقہ ہے وہ ہم آپ سے ڈسکس کریں گے، لیکن انہوں نے اس مسئلے کو حل کر لیا ہے۔
یہ مسئلہ یہاں پر ہی نہیں ہے، ان کا بھی ہے۔ اس کے بعد نان ریفلیکٹو، یہ ہماری 10ویں اور ایف ایس سی کے نظام کی کمزوری ہے کہ ہمارے ہاں ہم بچوں کو جس طریقے سے تعلیم دیتے ہیں وہ نان ریفلیکٹو ہے۔ وہ کسی سوال کا جواب جب دیتے ہیں تو اس جواب کی ریپرکشن سوچنے کی کوشش نہیں کرتے، ریفلیکٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ ہمارا قصور ہے۔ لمس میں بھی ایسے اسٹوڈنٹس جاتے ہیں جو نان ریفلیکٹو ہوتے ہیں۔ میں نے لمس میں 15 سال پڑھایا ہے، میں نے نسٹ میں 2 سال پڑھایا ہے، وہاں پر بھی اس طرح کے اسٹوڈنٹس جاتے ہیں۔ میں نے یو ای ٹی میں 25 سال پڑھایا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ پڑھایا ہے، وہاں پر بھی اسی طرح کے اسٹوڈنٹس جاتے ہیں۔ تو یہ تو کوئی ایسی خاص ڈسیبلٹی نہیں ہے۔ ویک انالیٹیکل سکلز ہیں، بالکل ویک انالیٹیکل سکلز ہیں، نسٹ میں بھی ہیں، لمس میں بھی ہیں، یو ای ٹی میں بھی ہیں، فاسٹ میں بھی ہیں۔ کلچرل شاک وایا جینڈر ایشوز، یہ چیز میرے لیے بہت حیرانی کا باعث تھی۔ میں نے جب ان سے کہا کہ آپ اسے ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں تو انہوں نے ایک اور بھی پوائنٹ اس کے ساتھ لگا دیا کہ انڈلجنس ان سیلف گریٹیفیکیشن اینڈ ڈسٹریکشنز۔ میں نے کہا نہیں، آپ مجھے کھل کے بتائیے کہ کیا مسئلہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہاں لڑکیاں بھی ساتھ پڑھتی ہیں اور ان کو گھلنے ملنے کی آزادی حاصل ہے۔ تو میں نے کہا کہ اس میں کیا خرابی ہے، اس لیے کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ کلاس روم کے اندر 3 طرح کی پریزنسز ہوتی ہیں۔ سوشل پریزنس ہوتی ہے، ایک ٹیچنگ پریزنس ہوتی ہے، ایک کوگنیٹو پریزنس ہوتی ہے۔ ان تینوں پریزنس کے کسی ایک کے نہ ہونے کی وجہ سے سارا کلاس روم کا لرننگ کا ماحول متاثر ہو سکتا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ سوشل پریزنس ہے کہ سب بچے کھل مل کر ایک پرابلم کو سالو کر سکیں، ایک ایسا ماحول ہو جس میں آزادی ہو سب کو بات چیت کرنے میں، آپس میں بات چیت کرنے میں، آپس میں ڈسکس کرنے میں، پیئر انسٹرکشن کہا جاتا ہے اس کو، اور ٹیچر سے سوال پوچھنے میں۔ تو یہ اگر گھلنے ملنے کی آزادی ہے لڑکوں اور لڑکیوں کو تو اس میں کیا حرج ہے؟ مجھے ان کی یہ بات بالکل سمجھ میں نہیں آئی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اپنی ان ایفیشنسیز کو چھپانے کے لیے اس طرح کی باتوں کو سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم نے یہ سوچا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ان بیماریوں کی علامات اور ان کے وجوہات کو پن پوائنٹ کرنے کے لیے ہم ایک ڈیٹیلڈ سروے کریں جس میں ہمیں یہ معلوم ہو کہ آخر وہ کیا وجوہات ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ڈاکٹر آپ کا خون ٹیسٹ کرنے کو کہتا ہے۔ وہ ڈیٹیلڈ سروے ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، اور اس ڈیٹیلڈ سروے کے نتیجے میں ہم اس بیماری کی تشخیص کس طرح کر پائے یا کس طرح آپ ہمارے ساتھ مل کے کریں گے، یہ ایک بہت اچھوتا ایکسپیریمنٹ ہوگا جو میرے خیال میں دنیا میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اگلے ماڈیول میں ہم یہ انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ تیاری کر کے آئیے گا۔ خدا حافظ۔